اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف جہنم کچھ اس تعلق سے سنیں گے۔ دیگر بزرگوں کو جہنم کا کتنا خوف لاحق ہوتا تھا یہ بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ ہمیں بھی جہنم کا خوف عطا فرمائے، اپنا خوف عطا فرمائے۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ لوہاروں کی دکان پر کھڑے ہوتے، انہیں دیکھتے کہ بھٹی کو کیسے بھڑکاتے۔ جب بھٹی روشن ہو جاتی، آگ کے بھڑکنے کی آواز پیدا ہوتی تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ چیخ مار کر بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آتے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ آپ کو جہنم کی آگ یاد آ جایا کرتی تھی۔ اللہ والوں کی توجہ ہمہ وقت آخرت کی طرف مبذول رہتی تھی، ہر وقت ان کو آخرت کا خیال رہتا تھا، قبر و حشر کا دھیان رہتا تھا، رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضری کا خیال رہتا تھا۔ اللہ کرے ہمیں بھی ان نفوس قدسیہ، ان پاک ہستیوں کے صدقے ہمیں فکر آخرت نصیب ہو جائے۔ کب تک دنیا میں رہیں گے، آخر جانا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ واعظ کے پاس جا کر، مبلغ کے پاس جا کر بیان سنتے اور روتے تھے۔ جب دوزخ کا تذکرہ مبلغ کرتے تو آپ چیخ مارتے اور وہاں سے اٹھ کر چل پڑتے، اور لوگ آپ کو معاذ اللہ پاگل پاگل کہتے ہوئے آپ کے پیچھے لگ جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بیانات سننے سے واقعی جب ایسے ہم بیانات سنیں گے جو خوف خدا پر مشتمل ہوں گے تو انشاءاللہ دل میں خوف خدا پیدا ہوگا۔ جیسے مدنی چینل دیکھیں گے تو یہ ہے ہی مدنی، تو انشاءاللہ مدنی مصطفیٰ کی یاد دلا دے گا، مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب عز و جل کی طرف توجہ کرا دے گا، مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت مبارکہ لے کر آئے اس کی طرف توجہ مبذول کروا دے گا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف جہنم مزید ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو منذر دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ بھنی ہوئی سریوں کو دیکھتے، دمبا، بکرا، بھینس وغیرہ جو جانور حلال ہیں اور مسلمان ان کا گوشت کھاتے ہیں، تو ان کا سر بھی بھونا جاتا ہے، اس کے بال اتارے جاتے ہیں۔ تو جب آپ یہ دیکھتے تو انہیں قرآن پاک کی ایک آیت یاد آتی، پارہ 18 سورہ مؤمن کی آیت نمبر 104، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے منہ پر آگ لپٹ مارے گی اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے۔ یہ آیت یاد آتی تو ہمارے آقا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آتے، یہاں تک کہ لوگ یہ سمجھتے کہ آپ پر جنون طاری ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کرے ہمیں بھی آخرت کی سوچ، آخرت کی فکر، خوف جہنم نصیب ہو جائے۔ جب جہنم سے ڈریں گے تو بچنے کا سامان کریں گے نا، جب ڈر ہی نہیں ہوگا تو بچنے کی کیسے ترکیب کریں گے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا خوف جہنم آپ نے پچھلے سلسلوں میں سنا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا خوف جہنم آپ نے سنا، بزرگوں کا خوف جہنم آپ نے سنا۔ آج سید التابعین، اللہ کے بہت بڑے ولی اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا
خوف جہنم آپ نے سنا، کاش ہمیں بھی جہنم کا خوف ہو اور نیک اعمال کی رغبت ہو جائے، گناہوں سے تحفظ ہو جائے۔ جانور بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جہنم سے ڈرتے ہیں۔ جمادات جو بے جان چیزیں ہیں جن میں روح نہیں ہے، یہ بھی اللہ سے ڈرتی ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ بے خوف ہیں، دن رات گناہوں کا سلسلہ ہے، انداز زندگی ہمارا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، آ گئے جانا نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو بے جان پتھروں کو بھی خوف خدا ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 74۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تراجم اردو کے بہت زیادہ ہیں، بہت ہوں گے، لیکن جو ترجمہ کنز الایمان ہے نا، ایسا ترجمہ کوئی نہیں۔ کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کردہ قرآن، ماہ صفر المظفر، ماہ رضا، اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک کا ترجمہ فرمایا۔ لکھا حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اعلیٰ حضرت املا کرواتے تھے، لکھوایا کرتے تھے۔ تو ترجمہ کنز الایمان نے اور الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے صراط الجنان کی 10 جلدیں شائع کی ہیں۔ اس کو پڑھیں تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو آسان کر کے ترجمہ کنز العرفان بھی اس میں لکھا ہوا ہے، تفسیرات بھی ہیں الحمدللہ۔ تو کنز الایمان میں جو آیت ابھی ہم نے جو آیت پڑھی، اس کا ترجمہ یوں ہے، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے یعنی سخت، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں، اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں، اللہ ہمارے کاموں سے باخبر ہے۔ ہم جنت میں لے جانے والے کام کر رہے ہیں، جہنم میں لے جانے والے کام کر رہے ہیں، ہم رب کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں، رب کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں، اس کے حبیب کی فرما برداری کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے حبیب کو فالو کر رہے ہیں، یا فلم ایکٹروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کھلاڑیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیاوی لیڈروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو کاش ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنا خوف نصیب فرما دے۔ حضرت سیدنا فضل بن عباس کندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی اور ابدال تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کے چہروں پر رونے کی وجہ سے نشانات پڑ گئے تھے، پرنالے سے پانی بہتا ہے نا تو نشانات آ جاتے ہیں دیوار پر۔ پورا سال روزہ رکھتے تھے، روزانہ رات کو ایک چپاتی سے افطار کرتے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے۔ یہ پہاڑ 2 نہروں کے درمیان تھا، نہر رائٹ سائڈ پر تھی اور ایک بائیں طرف، ایک نہر دائیں طرف، ایک نہر بائیں طرف تھی۔ ان کو یہ معلوم نہ ہوا کہ پانی کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ سے پوچھا، ہے پہاڑ یہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ پہاڑ نے عرض کی جو نہر میرے دائیں طرف بہتی ہے یہ میری دائیں آنکھ کے آنسو، اور جو نہر میرے بائیں جانب لیفٹ سائڈ پر بہتی ہے یہ میری بائیں آنکھ کے آنسو۔ حضرت سیدنا عیسیٰ نبی جینا علیہ السلام پوچھا کیوں، یعنی تو کیوں روتا ہے کہ نہریں بہ گئیں؟ عرض کی اپنے رب کی خوف سے میں روتا ہوں کہ کہیں میرا رب مجھے جہنم کا ایندھن نہ دے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں وہ تجھے اور مجھے عطا فرمائے، وہ تجھے
مجھے عطا فرما دے. پھر آپ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ آپ کو عطا فرما دیا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ سے فرمایا تو مجھے عطا فرما دیا گیا. یہ سنتے ہی پہاڑ سے پانی کو زوردار ریلا، وہ ایسا زوردار ریلا تھا کہ وہ پانی کا ریلا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر بہنے لگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اللہ کے نبی. آپ نے پانی سے فرمایا تجھے اللہ عز و جل کی عزت کی قسم ٹھہر جا. وہ پانی ٹھہر گیا. پھر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا ولی صلاۃ والسلام سے فرمایا میں نے تجھے اپنے رب سے مانگا ہے اور اس نے تجھے مجھے عطا فرما دیا، پھر یہ کیا ہے؟ اب کیوں؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ اس پہاڑ نے عرض کی پہلا رونا خوف کا تھا، یہ رونا شکر کا ہے. اللہ اکبر. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جب اسے بتایا کہ تجھے مجھے دیا گیا تو اب وہ پہاڑ شکر میں رونے لگا اور اس قدر رویا کہ پانی کا ریلا نکلا. اور کیجئے اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آنسو بہانے جائیں، اور اگر ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں پھر تو ہمیں رونا ہی رونا ہے. کیوں نہ روئیں؟ اس رونے کے سبب اللہ تبارک تعالی ہمیں